السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 16واں سیریل ہے. کل یاد ہوگا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بچے کی پیدائش پر جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے سوسائٹی نے کو غیر شرعی چیزوں نے گھیر رکھا ہے. آج ہم نکاح پر بات کرنا چاہتے ہیں، شادی پر. شادی سے پہلے اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں، مطلب ایشیا کا یہ خطہ، اس کا ایک بڑا طبقہ اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ظاہری عبادتیں ہیں اس کو تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہم کو ایگزیکٹ معلوم ہوتا رہنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے مسائل میں پوچھتا ہے وہ کہ مولانا صاحب ایسا ہو گیا تو نماز ہوئی کہ نہیں، فلاں ہو گیا روزہ ٹوٹا کہ نہیں، ایسا ہو گیا تو حج میں پرابلم ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن جب وہ ان ظاہری عبادتوں کے علاوہ کی بات آتی ہے تو وہ کبھی کسی عالم سے کانٹیکٹ کرتا ہی نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کو شادی کرنی ہے تو وہ کبھی آ کر کے کسی عالم سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ان کی شادی کا طریقہ کیا ہے. میں پچھلے تقریباً 3-4 سال سے ہبلی میں ہوں. کوئی ایک دو آدمی جماعت کے صرف نوجوان لڑکے آئے اور انہوں نے یہ بات پوچھی کہ مولانا ایگزیکٹ بتائیے سنت طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلے جب تک یہ دماغ میں بات نہیں آئے گی کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں سرنڈر ہو جانا اللہ اور رسول کے مقابلے میں سامنے. قرآن کریم نے جہاں پر یہ بات کہی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں پر اس نے کسی چیز کو مستثنی نہیں کیا، کسی چیز کو ایکسپشن نہیں کیا کہ صاحب آپ نبی کی بات مانیں، جو ہے وہ روزہ نماز حج زکات دیں اور باقی آپ آزاد ہیں. اس نے ایک ہی آیت کہی کہ نبی کی جو زندگی ہے وہ پوری کی پوری آپ کے لیے کیا ہے، نمونہ ہے. تو سب سے پہلی بات یہاں پہ خرابی آئی ہے. یہ جتنی رسمیں آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی عالم سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں جاتا ہے کہ ہم منگنی کرنے جا رہے ہیں. یہ تو یہاں صرف منگنی ہے، یو پی میں بعض علاقے میں جھکنی، پوچھنی، منگنی، پھر شادی. تو وہ یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم جیسے چاہیں ویسا کریں. تو یہ ایک غلط فہمی سب سے پہلے جب دور ہوگی. قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ یہ بات بھی کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ انٹر ہو جاؤ. ایک جگہ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو ایمان لاؤ. اب ایمان تو لا لیا، اب ایمان لانا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمانی زندگی جو ہے وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھلائی ہے وہ آپ کو زندگی میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو کمپلیٹ مسلمان ہوتے ہیں. چونکہ راہ نجات اس وقت صرف رسول کی زندگی میں پنہا ہے. بقیہ راہ نجات کسی بھی آدمی کو آپ آئیڈیل بنا کر کے، کسی کلچر کو آئیڈیل بنا کر کے، کسی روایت کو آئیڈیل بنا کر کے آپ اور ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرے لوگ ممکن ہے کہ دوسرے کو آئیڈیل بنا کر کے دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں تو ہونا ہی نہیں ہے. دنیا میں آپ دنیا میں بھی نہیں کامیاب ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دوسرے کو آئیڈیل بنا رہا ہے اس نے اپنے رب سے پرومس ہی نہیں کی ہے کہ ہمارے آئیڈیل نبی ہیں. آپ کی پرومس ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے.
لہذا اس کی زندگی میں تو پورے چانسز ہیں کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، لیکن مسلمان حضور کے علاوہ کسی کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اگر چاہے کامیاب ہو تو کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا ہے، اس کو بے عزتی ہونی ہے، رسوا۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو رسومات آتی ہیں یہ شریعت کی دھجیاں اڑاتی ہیں، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ دھجیاں اڑتی ہیں شریعت کی تو ایسی شکل میں پھر نتیجہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے، اس قوم سے ناراض ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے نبی کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ان کی پیروی کریں گے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، صرف اس کا وعدہ برائے وعدہ ہے، بس کیا کوئی چیز اس کی نہیں ہے، صرف اس نے رسومات ظاہری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رکھا ہے، اور سماجی زندگی ہے، اپنی سیاسی زندگی ہے اور اس کی معاشی زندگی، یہ تین بڑی زندگیاں ہیں، ان تینوں زندگی میں یہ قرآن حدیث سے اپنے آپ کو کرتا ہی نہیں کنسلٹ، یہاں سے پرابلم ہوتی ہے اصل میں۔ تو یہ جو ہماری بات ہے، تو ہم اس میں دو باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو جائے ایگزیکٹ کہ نکاح کا اور نکاح سے پہلے کا سنت طریقہ ہے کیا، یہ جب معلوم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب رسول کے خلاف ہے، کیونکہ میں نے کل بھی بات کہی تھی کہ پوری دنیا ہے اور ہر علاقے کی الگ الگ اپنی اسٹائل ہے، ہم ہر ایک کو نام لے کر کے کیا ہے کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ ہمارے علم میں ہے، اور نام لے کر کے کمنٹ نہ کرنے کا مطلب کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مولانا نے یہ بات نہیں کہی لہذا یہ جائز ہے، لہذا ہم اپنے نبی کی کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہیں، بس یہ سمجھ لینا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کا سوال کیا جاتا تھا جو بڑا ہی وسیع ہوتا تھا جواب، تو آپ اس میں سے نگیٹو پہلو کو بیان کر دیتے تھے، پازیٹو پہلو پر خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر کھانا کیا کھایا جائے، یہ نبی نہیں بیان کر سکتا پوری دنیا میں کیا کیا ڈش ہے، اس نے اللہ کی ہدایت کے مطابق یہ بتا دیا بھائی یہ نہیں کھانا ہے، بقیہ کھانا ہے۔ ایسے ہی جب ایک معاملہ اتنا خراب کر چکے ہیں ایشیا کے لوگ اس معاملے میں کہ بچے یہ پوچھتے ہیں کہ اصل نکاح کیا ہے حضرت، کیونکہ کمپیوٹر کی آپ نے اتنی فائلیں کھول دی ہیں کہ اب آپ کو آئیڈیا ہی نہیں لگ رہا ہے کہ میں نے پہلی فائل کہاں ہے ہماری، آپ کھولتے جائیں گے کھولتی چلی جائے گی نیچے، اب آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے، اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ رائٹ سائڈ سے ساری فائلیں بند کرو تو آخر والی اوریجنل فائل ملے گی، ورنہ آپ فائل کھل چکے ہیں، بے شمار فائلیں کھل چکی ہیں۔ ایسے ہی یہ معاملہ نکاح کا ہے، نکاح میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے خرابی کیا کیا پیدا کی ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نکاح کیسے کرتے تھے، شادی کیسے کرتے تھے، وہ بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد چند رسومات کا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیزیں جو کر رہے ہیں، صرف رسوم کی بات ہوتی ہے، رسومات کرنے کی تو معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے۔ کل جو بات آپ کو بتائی تھی کہ رسومات کبھی بدعت کے کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں، رسومات کبھی گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں، رسومات کبھی شرک کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں، رسومات کبھی گناہ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، اور رسومات کبھی لغویات میں آ جاتی ہیں۔ اگر مباح ہو جاتی ہیں، مباح کا پرسنٹیج معمولی ہے، لیکن جب یہ چیزیں ہوں گی تو یقینی بات ہے بندہ کیا ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے نکاح پر بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹی کا نکاح ایسی حالت میں ہوا ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کبھی ان کا ذکر زیادہ نہیں آتا ہے، جب بھی ذکر آتا ہے تو کس کا آتا ہے، حضرت فاطمہ کا آتا ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے، یہ جو ہمارے ہندوستان میں شیعہ کمیونٹی رہی، اور شیعہ کمیونٹی ہمیشہ سنیوں سے زیادہ پڑھی لکھی رہی، یہ تو اب اس وقت ہم برابر چل رہے ہیں مذہبی لحاظ سے، ورنہ دونوں لائنوں میں یہ نواب رہے،
بادشاہوں کا ایک بڑا عقیدہ جو ہے وہ شیعہ رہا، لہذا یہ ہمیشہ جو ہے وہ کی پوسٹوں پر رہے اور پڑھے لکھے رہے. تو لہذا انہوں نے، چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ فاطمہ کے علاوہ حضور کی کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، لہذا وہ آپ خطبے میں دیکھیں ہمارے امام لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں خطبہ پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا. سوال ہے حضور کی 3 بیٹیاں نے کون سا گناہ کیا بھائی؟ وہ سوتیلی بیٹی ہیں. ہم اتنا ایکٹیو ہیں، ہم مولوی لوگ، ہم کو بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ درود بھیج رہے ہیں تو ہم کو اگر نام نہیں معلوم ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسپیشل ہیں ان چاروں میں، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں، آپ ان کو الگ سے بھی ذکر کر دیں، لیکن فاطمہ کو ذکر کرنا اور بقیہ سب بیٹیوں کو نیگلیکٹ کرنا ہم خود ایکٹیو آج تک ہیں. حتیٰ کہ ہمارے مولویوں کی لکھی ہوئی خطبے کی کتابوں میں بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ایک دم غلط چیز ہے. یہ دو عقیدہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو پارشلٹی ہم کر رہے ہیں، ہم کو اتنا زیادہ ہم پریشرائز ہو چکے ہیں کہ اب ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے علاوہ کسی بیٹی نبی کی صاحبزادیوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں بھی آئی ہیں ان کا، بلکہ اکثر لوگوں کو حضور کی بقیہ بیٹیوں کا نام بھی نہیں پتا ہے. یہ پریشرائز آپ ہے. تو ہم جو صرف نکاح فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ پریشر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 بیٹیوں کی شادیاں یہاں کی، ان میں دونوں بیٹیوں کی شادیاں ایسے موقع پر ہوئی ہیں جبکہ ابھی اسلام کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا، مطلب نبوت کا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر کے کی. فاطمہ کی منگنی کیسے ہوئی وہ پہلے یہ سن لیں. سب سے پہلے فاطمہ کا رشتہ ابو بکر صدیق نے بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں گے، کیونکہ فاطمہ میں اور ابو بکر کی عمر میں بہت بڑا فرق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا رشتے کو. جب ابو بکر کا رشتہ نہیں ہوا تو ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ حضور مجھ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ رشتہ بھیجیے. وجہ کیا تھی ان لوگوں کو کہ کسی طرح نبی کے خاندان سے ہم منسوب ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب پر ہو جائیں. ان لوگوں نے جب یہ ادھر سے جب یہ ناکام ہوئے ہیں، حالانکہ ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کو ادھر دیا، اس کی وجہ بھی بنیادی کیا ہے کہ ہماری نسبت نبی سے کیا ہو جائے، جڑ جائے. حضرت عمر نے پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں گے. جب ان دونوں نے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہہ سکے تو ان دونوں نے مل کر کے حضرت علی کو مشورہ دیا. اس میں سب سے چھوٹے کون تھے؟ حضرت علی تھے. حضرت علی کی جب شادی ہوئی ہے تو عمر تقریباً 21 سال کچھ مہینے تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15 سال کچھ مہینے تھی. جب حضرت علی کو ان دونوں نے کہا کہ تم جا کر کے حضور کو رشتہ دو، تو طریقہ بھی یہ ہوا کہ لڑکا رشتہ دے. ایک سنت طریقہ ہے، لڑکی بھی دے سکتی رشتہ، ایسا نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہم ایگزیکٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کی منگنی کیسے ہوئی. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 3 آدمی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضور کے چچا داد بھائی بھی گھر میں آتے جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے زبردستی بھیجا ان کو. کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم لگی اور وہ جا کر کے بول نہیں سکے. وہاں بیٹھے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں حضور کی بیٹی کو پوچھوں. جب انہوں نے بیٹھے تھوڑے دیر 4-10 منٹ بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد چلے گئے. انہوں نے پوچھا، وہاں وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے تھے کیا ہوا. وہ گئے پہنچے تو کیا ہوا بھائی؟ نہیں یار میں جو ہے نا شرم کے بارے بول نہیں پایا. پوری شرم کی کیا بات، جاؤ جی. یہ دونوں نے پھر ان کے اوپر پریشر بنایا، نہیں جاؤ تم جاؤ. وہ پوچھ کر کے ان کو پھر بھیجا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو دوبارہ آیا پھر بیٹھ گئے. اب ایک آدمی جائے آئے بیٹھے تو جو بندہ مجلس کا اہم ہے
وہ پوچھے گا نا کیا بات ہے, کوئی بات کرنی کیا بھائی آپ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا ان سے کہ بھائی آپ کو کچھ بات کرنی ہے؟ کہاں اللہ کے رسول, انہوں نے پیغام دے دیا, منگنی ہو گئی. یہ ہے منگنی, نہ اس میں کوئی کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ عزیز اقارب ہے, کچھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ان سے حضرت علی سے کی اسی وقت کہ علی یہ جو تم نے شادی کا پیغام بھیجا یہ بتاؤ کہ ہماری بچی کو رکھو گے کہاں؟ کہ ان کے پاس گھر تو تھا نہیں, کیونکہ یہ پوری زندگی کا ایک بڑا حصہ, 21 سال کا ایک بڑا حصہ کس کے ساتھ رہ رہے تھے؟ حضور کے ساتھ. حضور کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کھانا کھاتے تھے حضور کے ساتھ اور مسجد نبوی میں اپنا آرام کرتے تھے. مسجد نبوی میں 60-70 لوگ بعد میں اکٹھا ہو گئے, اس میں یہ بھی بیچارے رہتے تھے. تو ایک پہلا, اور انہوں نے کہا کہ جو مہر ہے وہ آپ کیا دیں گے؟ یہ دوسرا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی مہر کے لیے تو میرے پاس کوئی پیسے تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو بیچ ڈالو اس کو. تو ہمارے پاس 3 چیز ہے جو ہماری پراپرٹی ہے. ایک پراپرٹی ہمارے پاس تلوار ہے. تو انہوں نے فرمایا تلوار تو مومن کی شان ہے, اس کو کیوں بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر میرے پاس ایک اونٹنی ہے. کہا اونٹنی بیچ دو گے تو روزانہ جو رابطے ہو کھاتے وہ کھاؤ گے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک ڈھال ہے. ڈھال جانتے ہیں کہ جب تلوار ماری جاتے روکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم مرد آدمی ہو, تمہیں ڈھال کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو خود بہادر ہو, شیر ہو, ڈھال بیچ ڈالو. انہوں نے ڈھال بیچارے نے رکھ دیا. اب جب یہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ علی ڈھال بیچ رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو شادی کرنی, مہر کے پیسے نہیں ہیں, عثمان غنی ہیں, ان کا ٹائٹل ہے غنی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ علی ڈھال بیچ, اور علی خوددار بھی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ عثمان پیسہ لا کر کے دیں تو علی کیا کریں, اچھا بھائی چلو آ گیا, وہ کہیں گے بھی نہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کی ڈھال کی ویلو لگا دو تاکہ ان کو پیسے زیادہ مل جائیں. تو جب اس کو بیچنا چاہتے انہوں نے کہا یار مجھے بیچ دو ادھر ادھر بیچنے کے بجائے. تو اب بندہ پوچھے نا کہ تم کتنے میں لوگے, ہم کتنے میں دیں گے. انہوں نے ڈھال کی قیمت ہی اتنی لگا دی کہ اس میں 3 ڈھال آ جائے بازار میں, 400 درہم لگا دی قیمت انہوں نے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ڈھال مجھے دے دیں, اور یہ 400 درہم میں سودا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ سودا ہو گیا. تو پہلی میٹنگ یہ ہوئی کہ صاحب انہوں نے رشتہ دیا, انہوں نے بات پوچھی, رشتہ پکا ہو گیا, منگنی ہو گئی. نہ جھکنی ہے, نہ پوچھنی ہے, نہ منگنی ہے. اسی کا نام آپ چاہے منگنی دے لیں, چاہے ڈیٹ فکس کرنا کر لیں, جو بھی چاہیں وہ کر لیں, جو نام اس کا دینا چاہیں, یہ ہے منگنی. اب اس وقت ہم کیا ہے, ہم کبھی پوچھتے نہیں کسی سے کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے, جنت کی سردارن ہے اور حضور کی لخت جگر ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپیل کرتے کہ اللہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, آپ کچھ انتظام فرما دیجئے, تو جنت سے اس کے جوڑے آ سکتے تھے, جنت سے اس کے لیے بہترین کھانا منگایا جا سکتا تھا, سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن آپ اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح اتنا سادہ ہے ہماری شریعت میں. اب اس کے بعد کچھ دن کے بعد جب انتظام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ وہی انہوں نے پیسے ان سے لے لیے, اور لینے کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ کو, کیونکہ اسلام کی پالیسی شروع سے ہے کہ شادی جتنا الگ رہیں اتنا اچھا. میاں بیوی انہوں نے اگر گنجائش نہیں ہو تو کم سے کم گھر میں الگ کمرہ ہو, کم سے کم ایک کمرہ سیپریٹ ہو جو اس کی پرائیویسی دوسرے سے ڈسٹرب نہیں ہو. اب انہوں نے جو وہ حضور سے کہا کہ یہ پیسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضروریات زندگی اس وقت کی تھی, ہائی فائی تو تھی نہیں, ایک سادہ سا زندگی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بستر لے لو بھائی علی سے, اور پانی پینے کے لیے کچھ انتظام کر لو, گھڑا وڑا کر لو, اور کیا کہتے ہیں چھاگل لے لو, مطلب پانی جس میں رکھا جاتا ہے بھر کے لایا جاتا ہے, اور ایک چکی لے لو, ایک پتیلی لے لو, کٹورا لے لو. 6-7 آئٹم میں پوری زندگی لپٹ گئی. وہ انہوں نے خریدوا دیا ان سے. بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جو ان سے خریدوا دو, چونکہ بلال مارکیٹ زیادہ سامان لاتے تھے, ان کو مارکیٹ کا آئیڈیا تھا, وہ سامان لے لیا. اور
حضرت انس رضی اللہ، اب نکاح کا دن آ گیا، دونوں چیزیں لیتے ہو گئی، منگنی ہو چکی ہے، اب نکاح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا انس جاؤ جو ہے نا ابو بکر کو بلا لاؤ اور عمر کو بلا لاؤ، طلحہ ہیں، زبیر ہیں اور کچھ انصار کے لوگوں کو بلا لاؤ۔ یہ لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اٹھا کر کے نکاح پڑھ دیا۔ حضرت فاطمہ جو سیدۃ النساء علی الجنہ، اس کا نکاح ہو گیا۔ ایک صاحبہ کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو عورتیں تھیں، وہ جو بیویاں تھیں اس وقت، اس کے علاوہ ایک صاحبہ سے انہوں نے کہا کہ ان کو علی نے جو گھر، اچھا اب علی کے پاس گھر نہیں، علی نے گھر لے لیا کرائے پہ، انہوں نے کہا شام کے وقت انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو لے کر کے جاؤ حضرت علی کے گھر میں چھوڑاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود آؤں گا مغرب کے وقت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں گئے اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، پانی میں تھوڑا سا منہ لگایا اور پانی کو لے کر کے حضرت فاطمہ کے سامنے اور پیچھے چھینٹا مارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہ چھینٹا مارا اور پانی جو ہے وہ دونوں کو پلا دیا۔ یہ صاحب نکاح ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس نکاح میں آپ کتنا ٹیلی کرتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی تربیت نکاح کے بارے میں۔ تو ہم انشاءاللہ اب زندگی لی کل آپ سے بات کریں گے کہ اس نکاح میں ہم اس کے علاوہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کا سب، ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے غلط ہے، سب کا سب رسول کے خلاف ہے، طریقہ رسول سے ہٹ کر کے ہے، وہ جو کچھ بھی منگنی سے لے کر نیچے تک ہے ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے ہٹ کر کے اس امتی کی کیا ہٹ کر ہے جو ذرا ابھی ذرا سا معاملہ ہو جائے، مولانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کلر کا کرتا پہنتے تھے، وہ کلر کا کرتا بعد میں کرو، پہلے سماجی زندگی صحیح کرو۔ تو یہ ساری زندگی کو لپیٹنا چاہیے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب تو ہمارے اندر وہ برکتیں آتی ہیں، پھر روحانیت آتی ہے، پھر سکون آتا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں، شوبازی نظر آتی ہے اور اندر سے بندہ کیا رہتا ہے، کھوکھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔